ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 تک 281 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ آیات ربا سے متعلق، سود سے متعلق تھیں، جن پر ابتدائی گفتگو ہم نے کی تھی، اور اسی ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنا باقی تھیں، اور جس کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کر کے اگلی آیت کی طرف شفٹ ہو جائیں گے۔ سود کے حوالے سے ہماری جو ابتدائی گفتگو تھی وہ گزشتہ آیات کے تناظر میں تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے، یعنی تمہارا کیپٹل تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اس تناظر میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے، سود کہتے کسے ہیں۔ سود چونکہ مختلف چیزوں میں مختلف انداز میں جاری ہوتا ہے، اس لیے اوور آل جو زیادہ کمپریہنسو تعریف ہے وہ علماء نے یہ کی ہے کہ زیادتن محرمتن، لین دین کے معاملات میں ایسا منافع یا ایسے زائد رقم جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کی آگے تفصیل ہے کہ کس طرح اس کو لینا حلال ہے اور کس طرح اس کو لینا حرام ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں جو کاروباری ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو غیر کاروباری ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کے پیش نظر پیش آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ غیر کاروباری چیز میں سود کیسے انوالو ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے پیسے درکار ہیں، اور وہ کسی دوسرے سے قرض کے طور پر پیسے لیتا ہے۔ تو قرض میں دینے والے کی نیت صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو قرضہ دے رہا ہوں۔ وہ اس معاملے کو اپنے لیے ایک بزنس اپرچونٹی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے اس کو قرض پر دینے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوگا، میں خود ان پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا، میں کاروبار کر سکتا تھا، میں وہ منافع نہیں کما سکوں گا، یا زیادہ عرصے کے لیے بندہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، مثلا سال، 2 سال، 3 سال کے لیے، اتنے میں سے تو پیسے ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں، تو میرے پیسے ڈی ویلیو ہو جائیں گے، تو اسلام نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ قرض نہ دے۔ قرض دینا خالصتاً اختیاری معاملہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو قرض نہیں دیتا تو وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ صرف جو اجر اور ثواب ہے وہ اس کے مقابل کسی اور چیز کو اپنا مطمع نظر بنا رہا ہوتا ہے۔ اجر ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، جو بندہ کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی نیکی کرنے کے نیت سے قرض دیتا ہے کہ دوسرا میرا یہ بھائی اپنی ضرورت پوری کر لے، جتنے دن تک وہ بندہ قرض اس سے یعنی معاہدہ کرتا ہے، مثلا ایک بندے نے کہا جی میں 1 مہینے کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس کر دوں گا، 6 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ قرض دینے والے کو جتنا پیسے اس نے قرض پر دیے ہیں اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ روزانہ، مثلا آپ نے 1 لاکھ روپے کسی کو 6 مہینے کے لیے دے دیے، اب روزانہ تو 1 لاکھ روپے 6 مہینے تک کوئی صدقہ نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو کوئی بہت وسعت دی ہو۔ لیکن اگر اس نے اپنے مسلمان بھائی کو ثواب کی نیت سے یہ قرض دیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو روزانہ یہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب 6 مہینے کی تاریخ آ گئی اور یہ بندہ پیسے لوٹا نہیں سکا، یہ مہلت طلب کرتا ہے، یہ بندہ اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مزید مہلت دیتا ہے، جیسے 1 ماہ اور مہلت دے دی اس نے، یہ جو 1 مہینہ وقت پورا ہونے کے بعد اس نے مہلت دی ہے، روزانہ جتنے پیسے اس نے صدقہ جس نے قرض دیا ہے اس کو اس کے ڈبل
روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ خالصتاً انسان کی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ڈیل ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ اضافی رقم ہے وہ کسی دوسرے کے کام میں لانے کے لیے اس کو دے دیتا ہے۔ تو قرض کے اوپر دنیاوی کوئی فائدہ اٹھانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کی جو قرض کے اوپر جو سود ہے اس کی تعریف یہ بیان کیا، کل قرض جر نفعا فہو الربا، ہر وہ قرض جو نفع جنریٹ کرے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن یہ جو ہے نا علماء کا یا سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ تو ہر وہ قرضہ جو نفع جنریٹ کرے وہ سود ہے۔ تو قرض دے کر کسی سے نفع کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسی کے ضمن میں کسی اور قسم کا فائدہ مطالبہ کر کے لیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، اب آپ اس سے کوئی اور فائدہ مطالبہ کر کر کے لیتے ہیں، اس کی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے آپ نے رکھ لی کہ جی تمہیں میں نے قرضہ دیا ہے، چلو میں اب تمہاری گاڑی استعمال کیا کروں گا، اب میں فلاں سواری تمہاری استعمال کروں گا، ایسے کروں۔ صحابہ کرام جس کو قرضہ دیتے تھے اس کی سواری پر بیٹھتے بھی نہیں تھے، الا یہ کہ اس نے قرض کے مقابل کوئی چیز گروی رکھی ہے، اور اس گروی رکھی ہوئی چیز کو سنبھالنے میں اس پر کوئی خرچہ آتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو پیسے دیے، اس کے پاس کوئی جانور تھا، اس نے اس کو جانور گروی کے طور پہ رکھوا دیا کہ جب تک میں پیسے واپس نہیں کرتا تم یہ میرا جانور رکھ لو، اگر میں پیسے نہ دے سکا تو تم یہ جانور بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لینا۔ تو یہ بندہ اس جانور کو چارہ کھلاتا ہے، سارا کچھ، تو ظاہر بات ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس چارے کے عوض وہ اس کا دودھ یا اس کی سواری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، پھر اس سے کوئی گروی رکھی ہوئی چیز پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، پھر وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر یہ بندہ قرض واپس نہیں کر سکا اور اس نے جو چیز گروی رکھوائی ہے اس کی قیمت قرض لی گئی جو رقم ہے اس سے زیادہ بنتی ہے، تو جس نے قرض دیا ہے وہ اس گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچے گا، اپنے پیسے واپس لے گا، اور جو اضافی رقم ہے وہ جس کی چیز تھی اس کو لوٹائے گا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے گروی رکھی تھی یہ چیز تو اس لیے اب جب میں اس کو بیچوں گا تو ساری ہڑپ کر جاؤں۔ اگر وہ گروی رکھی ہوئی چیز پر اپنے دیے گئے پیسوں سے زیادہ پیسے لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سود ہوگا۔ تو قرض کے معاملے میں کسی قسم کا اضافی فائدہ اٹھانا یہ جائز اور درست نہیں۔ اچھا، اسی طرح قرض کے معاملے میں انڈائریکٹ فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں۔ انڈائریکٹ فائدہ کیسے؟ ایک بندہ آپ کو قرض دیتا ہے اور آپ اس قرض سے کسی دوسرے بندے کے پاس جا کر خریداری کرتے ہیں، اور یہ ان کے آپس میں طے ہے کہ میں اس بندے کو قرض دوں گا اور یہ آ کر تمہارے پاس جو خریداری کرے گا میرے دیے ہوئے پیسوں میں سے، اس میں سے تم مجھے پیسے دو گے۔ یہ انڈائریکٹ فائدہ اٹھانا یہ بھی سود ہی ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹلی تو اس سے نہیں لے رہا، میں تیسرے بندے سے لے رہا ہوں۔ اب یہ ہوتا کہاں پہ ہے؟ یہ کریڈٹ کارڈز میں ہوتا ہے کہ بینک آپ کو کریڈٹ پر پیسے دیتا ہے، کارڈ ایشو کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے تو کریڈٹ کارڈ لیا ہے اور میں اس کی ٹائم لیمٹ کے اندر اندر ہی پیمنٹ کر دیتا ہوں، میں اضافی پیمنٹ نہیں کرتا، میں سود نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس شک پر راضی ہو جانا کہ میں کریڈٹ لیمٹ سے اگر اوپر جاؤں گا تو سود پے کروں گا، یہ بھی جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کریڈٹ پر سامان خریدوں گا تو جو وینڈر مجھے چیز بیچے گا وہ بینک کو پیسے دے گا، بینک نے در حقیقت قرضہ دے کر اس کے اوپر وینڈر سے اضافی پیسے حاصل کیے۔ یہ کیا بنا؟ سود کھانے والا، اور اس کو کھلانے والا کون بنا؟ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آکل الربا و موکلہ، سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، دو اس کی گواہی دینے والے، ایک اس کے لکھنے والا، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے قرضے کے اوپر کچھ حاصل کرنا، فرسٹ جو سیکنڈ پارٹی ہے اس سے نہ لینا، لیکن تھرڈ پارٹی سے قرض کی بنیاد کے اوپر پیسے جنریٹ کر لینا
کہ اس کی سیلز ہوئی ہیں میں اس سے وہاں سے پیسے لیتا ہوں جبکہ وہ سیلز ہوئی اس قرض کی وجہ سے، یہ بھی جائز نہیں۔ تو قرض کی صورت میں جو بھی نفع جنریٹ ہوگا وہ جائز اور درست نہیں۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے جو حدیث کے اندر مذکور ہے، اور وہ ہے جس نے قرض لیا ہے وہ لوٹاتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ اضافی خوش دلی کے ساتھ دے دے، نہ پہلے کچھ طے ہو قرض لیتے ہوئے کہ میں کچھ اضافی دوں گا، نہ وہ اس کا کوئی اشارہ کرے، اور نہ ہی قرض دینے والے کی کوئی نیت ہو کہ میں قرضہ واپس لیتے ہوئے اس سے کچھ اضافی لوں گا یا یہ مجھے کچھ اضافی دے گا۔ لیکن جس نے قرض لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ قرض لے لوٹاتے ہوئے اس کو چاہیے اگر ممکن ہو تو وہ زیادہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب قرض لیتے تھے تو واپسی کرتے ہوئے کچھ زیادہ دیتے تھے تاکہ دوسرے کی دلجوئی ہو جائے، اس نے ایک احسان کیا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا اس کے اندر، نہ پہلے سے کہیں چھپی ہوئی انٹیمیشن ظاہر یا یہ بات ظاہر کی جا سکتی ہے کہ ہم طے تو نہیں کرتے لیکن میں تمہیں بعد میں اس میں کچھ دوں گا، یہ بات جائز اور درست نہیں۔ باقی قرض کی صورت میں کسی قسم کا نفع جنریٹ ہونا یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرضہ دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا معاملہ ہے جہاں انسان لین دین کرتا ہے، کوئی چیز خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے اندر سود کا جاری ہونا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، سونا چاندی، جو، آٹا، کھجور اور نمک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جب آپس میں تبدیل کی جائیں گی تو مثلاً بمثل یدن بیدن، ایک جتنی وزن میں ہو اور یدن بیدن ہو، ہاتھوں ہاتھ، یعنی سونا سونے کے ساتھ وزن میں ایک جیسا ہوگا، خواہ اس کی کوالٹی ڈیفرنٹ ہو، یعنی 18 کیرٹ کا سونا 21 کیرٹ کے سونے کے ساتھ یا 21 کیرٹ کا سونا 24 کیرٹ کے سونے کے ساتھ اگر تبدیل کیا جائے گا تو دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا دے کر 24 کیرٹ کا لینا تو کون ہوگا جو 24 کیرٹ کا سیم دے کر 21 کیرٹ کا سیم وزن کا سونا لے گا۔ اسی طرح چاندی چاندی کے ساتھ کی جائے گی، جو کے ساتھ۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر جب کبھی بھی یہ چیزیں آپس میں ٹریڈ کی جائیں گی تو ایک ہی کوانٹٹی میں ہو سکتی ہیں اور آن سپاٹ ہونی بھی ضروری ہے، یدم بیدن۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط چلی گئی تو یہ سود ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذا اختلفت الاجناس فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدم بیدن، اگر جنس تبدیل ہو جائے، یعنی سونا سونے کے بجائے سونا چاندی کے ساتھ یا سونا روپے کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے، یا سونا جو کے ساتھ یا سونا کھجور کے مقابلے میں ٹریڈ ہو جائے، یا ان چاروں چیزوں میں کو جو بیان کیا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہو، کھجور جو ہے وہ گندم کے مقابل ٹریڈ ہو رہی ہے، یا نمک کھجور کے مقابل یا جو کے مقابل ٹریڈ ہو رہا ہے، تو وزن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یعنی 1 گرام سونے کے بدلے 10 کلو کھجور لی جا سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا کان یدم بیدن، اگر وہ ہاتھوں ہاتھ ہوگی۔ ان 4 چیزیں جن کے متعلق پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ جو کھانے والی چیزیں ہیں، جو، گندم، نمک اور کھجور، یہ 4 چیزیں، کیا یہ صرف 4 چیزیں ہی ہیں یا یہ 4 چیزیں کسی اور چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ فقہاء میں جو اہل الظواہر ہیں، علامہ ابن حزم جیسے جو ہیں، ان کے نزدیک صرف جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہی حجت ہوتی ہیں، اس لیے صرف ان میں ہی سود جاری ہوتا ہے۔ تو ان کے نزدیک روپے میں بھی، روپے کرنسی میں سود نہیں جاری ہوگا کیونکہ اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ان 4 چیزوں کے علاوہ، جو کھانے پینے میں 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں سود جاری نہیں ہوگا، جبکہ دیگر فقہاء نے پھر آگے اس کی تفصیل کی ہے کہ یہ 4 چیزیں اور 2 چیزیں جو سونے چاندی کے طور پہ بیان ہوئی ہیں، جو بھی ان کے مساوی چیز یا جس کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہوں گی ان کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو ان چیزوں کے اوپر لگتا ہے۔ یعنی اس دور میں دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو وہ کرنسی بھی تھی۔ تو اسی کے ضمن میں اگر آج کرنسی جو ہے وہ نوٹ کی صورت میں، پیپر کی صورت میں آ چکی ہے اور اب تو ڈیجیٹل ہو چکی ہے،
لیکن حکم دینام اور دینر جو سونے چاندی کا ہوتا تھا اسی کا لگے گا، اس لیے کرنسی کے اوپر احکامات سارے درہم و دینار والے اور سونے چاندی والے لاگو ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے کرنسی کا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ وہی ہے جو سونے اور چاندی کے حساب سے بنتا ہے، اور اس پہ پھر ایک لمبی تفصیل بھی ہے۔ اور اسی طرح جو چیزیں کھانے والی بیان کی ہیں، اس میں کچھ علماء نے کہا کہ یہ وہ ساری چیزیں جو کھانے والی ہیں، تو ہر کھانے والی چیز کے اوپر یہ جو ہے نا حکم لگے گا، لیکن یہ درست نہیں تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق احادیث میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام ان کو ان شرائط کے بغیر آپس میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ صرف معقولات نہیں ہیں بلکہ معقولات محفوظہ ہیں، وہ کھانے پینے والی چیزیں جو ایک لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتی ہیں، جن کی شیلف لائف بڑی زیادہ ہے۔ دوسروں نے کہا نہیں، صرف معقولات محفوظہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو معقولات بھی ہیں، محفوظہ بھی ہیں، اور جن کو تول کر یا وزن کر کے بیچا جاتا ہے۔ تو یہ ساری علتیں یا یہ سارے جو اسباب جو ہیں جن چیزوں کے اندر پائی جاتے ہوں، ان ساری چیزوں کے اوپر یہ والی شرائط لگیں گی کہ اگر وہ ایک ہی چیز کو آپس میں ٹریڈ کیا جا رہا ہے تو ان کا وزن بھی برابر ہو، ہاتھوں ہاتھ بھی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان چیزوں کو وزن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن ہاتھوں ہاتھ ہو۔ تو اب سونے کی جو ٹریڈ ہے وہ روپے پیسے میں جب کی جائے گی، روپے پیسے کے ساتھ جب کی جائے گی تو وہ آن سپاٹ ہی ہو سکتی ہے، وہ ڈیفر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں صرافہ بازاروں میں اکثر سودے ڈیفر پیمنٹ پہ ہو رہے ہیں، کوئی بھی سودا جائز نہیں، اس طرح کا کوئی سودا جائز نہیں۔ لیکن گاڑی، موٹر سائیکل، مشینری، پلاٹ، زمین، کوئی اور دیگر چیزیں جو اس کے حکم میں داخل نہیں ہیں وہ آپ ڈیفر پیمنٹ پہ خرید سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو جو چیزیں اس حلت کے اندر آتی ہیں ان کے اوپر سود کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح لین دین کے معاملات میں سود کا ایک اور حکم ہے، جس کو سود کی ایک اور قسم ہے جس کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ ربا النسیہ بمعنی کہ مدت کا سود، یعنی ایک مدت کا سود۔ مدت کا سود کیا ہے؟ آپ نے ایک حلال چیز درست طریقے سے بیچی اور پیسے آپ نے اس کے کچھ مدت کے بعد لینے تھے، یعنی آپ نے ادھار کے اوپر اس کو سیل کیا۔ جب وہ پیسے لینے کا وقت آیا، اس وقت آپ کو جس نے خریداری کی تھی وہ پیسے نہیں دے سکا۔ اب آپ نے 1 مہینہ اس کو مزید مدت بڑھا دی لیکن قیمت تبدیل کر دی۔ 100 روپے کی آپ نے چیز بیچی تھی، 3 مہینے کے بعد پیمنٹ لینی تھی۔ تیسرے مہینے جب آپ پیمنٹ لینے کے، اس نے کہا جی میرے پاس ابھی پیمنٹ نہیں ہے، میں 1 مہینے کے بعد پیمنٹ کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینہ اور لے لو، اب مجھے 110 روپے تم نے دینے۔ یہ جو 10 روپے اوپر لگائے ہیں یہ سود کے ہیں، یہ حرام۔ اس کی ایک ریورس کنڈیشن بھی ہے جو مارکیٹ میں بہت عام ہے، جس پر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ آپ نے مال کریڈٹ پر بیچ دیا، مال جس کو آپ نے دیا تھا اس سے 3 مہینے کے بعد آپ نے پیمنٹ لینی تھی، قیمت طے ہو گئی۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی تم اگر مجھے 1.5 مہینے بعد پیمنٹ دے دو تو میں اس میں سے تمہیں 3% چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ نہیں کر سکتے، جس طرح وہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح یہ بھی نہیں کر سکتے۔ پارٹی آپ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے میں نے 3 مہینے کے ٹائم پہ آپ سے مال اٹھایا تھا، میں پیمنٹ آپ کو 2 مہینے کے بعد کرنے لگا ہوں، مجھے کوئی اور ڈسکاؤنٹ دیں۔ وہ ڈسکاؤنٹ نہیں مانگ سکتا، جو قیمت طے ہو گئی اس قیمت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو اختلافی ہے علماء کے درمیان۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت ایک ہونی چاہیے، نقد اور ادھار کی قیمت ایک ہونی چاہیے۔ نقد اور ادھار کی قیمت میں اگر فرق ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی سود ہے، لیکن یہ جو نقطہ نظر ہے یہ بہت محل نظر ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ہمیں نقد اور ادھار کی قیمت کے درمیان فرق کا اور اس تعامل کا باقاعدہ طور پر صحیح اسناد کے ساتھ پتہ چلتا ہے، اور نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہوتا ہے، لیکن شرط وہی ہے ایک مرتبہ جو قیمت طے ہو جائے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، بعض علماء نے یہ کہہ دیا جو اس بات کے قائل ہیں کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیعتان فی البیعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں 2 بیع، ایک ہی وقت میں 2 ڈیلز یعنی 2
چیزوں کی فروخت منع کیا ہے، یعنی مثلا یہ کہ آپ ایک چیز فروخت کر رہے ہیں اور دوسری چیز بھی ساتھ اس کے لنک کر کے فروخت کر رہے ہیں، تو اس قسم کی دونوں کو ابہام میں رکھ کر خرید و فروخت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی یہ جو نقد کی ایک قیمت ہے، ادھار کی ایک قیمت ہے، یہ دو بیع ہو گئے، جبکہ حدیث کا مصداق یہ چیز نہیں۔ جب آپ نقد یا ادھار میں کسی کو کہتے ہیں جی یہ چیز مثلا اگر آپ نقد لیتے ہیں تو 10 روپے کی ہے، اگر ادھار لیتے ہیں تو 12 روپے کی ہے، تو آپ پہلے طے کرتے ہیں نا کہ جی نقد لے رہے ہیں یا ادھار لے رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کہتے ہیں میں نقد لیتا ہوں، پھر تو دو قیمتیں نہیں آپ رکھتے۔ جب معاملہ ایگزیکیوٹ ہونے لگتا ہے تو ایک ہی قیمت ہوتی ہے کہ 10 روپے آپ دے دیں اور یہ چیز لے جائیں۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں ادھار پہ لوں گا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے 12 روپے اس کی قیمت طے ہو گئی ہے، اب اتنی مدت کے بعد آپ نے مجھے یہ 12 روپے دینے، یا 6 روپے بھی دینے، 6 بعد میں دینے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک قیمت طے ہو گئی ہے، یہ دو قیمتیں نہیں ہیں۔ اس کو یہ کہنا کہ یہ بیعتان فی البیع ہے، یہ محل نظر، یہ درست بات نہیں۔ تو نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو قیمت ایک دفعہ طے ہو جائے وہ وقت مقررہ کے بعد بڑھائی نہیں جا سکتی، وقت مقررہ سے پہلے پیمنٹ آنے پہ کم نہیں کی جا سکتی، ایک ہی قیمت رہے گی، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو یہ سود کی کچھ متعلقات یا کچھ تفصیل تھی جس پر ہم نے بات کرنی ہماری باقی رہ گئی تھی، اور اس پر ہم نے بات کرنی تھی۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی بندہ تنگی میں ہو تو اس کو مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھو۔ یعنی جس نے آپ سے کوئی چیز خریدی یا کوئی قرض لیا، ان اینی کیس اس نے آپ کا حق ادا کرنا تھا ایک مقررہ مدت پر، اور وہ اس وقت مدت پر ادا نہیں کر سکا اور ہے بھی مجبور، ذو عسرۃ، تنگی میں ہے، کسی مجبوری میں پھنس گیا ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا جینون ہے، اس کا مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو مہلت دے دیں، مہلت دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ ہی کر دو، تنگی میں ایک بندہ بیچارہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، غریب ہے، پریشانی میں ہے، اس کا یہ قرض معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، کاروباری آدمی ہوگا، اس کو کہیں گے ہاں بھائی تم نے دنیا میں کوئی نیکی کی تھی؟ کہے گا یا اللہ مجھے اور تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے، ہاں ایک نیکی ضرور ہے، میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا، لوگوں سے میرا لین دین تھا، اپنے ملازمین کو جب میں لوگوں کے پاس پیسے لینے کے لیے بھیجتا تھا تو ان کو یہ تاکید کرتا تھا کہ جس سے جا کر مانگو گے تو نرمی کے ساتھ مانگنا، یعنی مطالبہ نرمی کے ساتھ کرنا، اگر کوئی تنگ دست ہو جو دے ہی نہ سک پا رہا ہو تو اس کو معاف کر دینا، اگر کوئی مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا۔ تو میں جو مہلت مانگتا تھا اس کو مہلت دے دیتا تھا، جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، یہ ایک نیکی ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اگر تو میرا بندہ ہو کر میری مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے تو کیا میں رب العالمین ہو کے تجھے معاف نہیں کر سکتا؟ تو میں تیری اس نیکی پر تجھے معاف کرتا ہوں۔ یعنی نرمی اختیار کرنا، دوسروں کے ساتھ معاملات میں نرمی کے ساتھ تقاضا کرنا اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اچھا بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی حالات بڑے عجیب سے ہوں گے، لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا ذرا نرمی کرتا ہے تو اس کے نا سر ہی چڑھ جاتے ہیں اور اس کے پیسے کھا لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، اس لیے جو ہے نا سختی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے سختی کرنے کا بھی طریقہ ہے، یعنی آپ کی بات مضبوط ہو لیکن اس کے اندر بد کلامی اور گالم گلوچ نہ ہو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ذرا سا کچھ معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے تو بد اخلاقی کرتے ہیں، دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور اس پر مستزاد تھوڑا سا عرصہ اور لگ جائے یا کسی کی جنور بھی مجبوری بن جائے تو مار پٹائی بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری زیادتی کی باتیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ فراڈیا ہے، پتہ ہے کہ یہ فراڈ کر رہا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس لیکن جان بوجھ کر نہیں دے رہا، تو پھر اسلام کا حکم کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو اور نہ ہی نقصان اٹھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا نقصان اٹھاتے ہی جاؤ کہ جی بس میں تو نیکی کر رہا ہوں، دوسرا بندہ جان بوجھ کر نہیں دے رہا اور آپ جو ہے نیکی کے جھانسے میں اپنے آپ کو رکھ کر جو ہے اپنا نقصان کری جا رہے ہیں۔ نیکی کا تصور وہاں ہے جہاں واقعتاً کسی کو مجبوری بن گئی، جہاں اس کو تھوڑی مہلت کی ضرورت ہے یا وہ بالکل اتنا تنگ دست ہو گیا کہ اب واپس نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو جو ہے معاف کر دیں۔
اچھا، بعض لوگوں نے ایک اور چیز بھی رکھی ہوتی ہے، دل میں ہم معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کو بتاتے نہیں. یعنی میرے پاس ایسے ساتھی آئے کہ میں نے فلاں کے سے پیسے لینے تھے، اس نے اتنا عرصہ ہوگا نہیں دیا، ہمارا رشتہ دار ہی ہے، بس میں نے اس کو معاف تو کر دیے لیکن اس کو بتایا نہیں ہے کہ کبھی ہوں گے تو دے گا. یہ کیسا معاف کیا؟ یہ کون سا معاف کیا؟ یہ تو کوئی معاف نہیں کیا. نہیں، میری نیت یہ ہے کہ اگر وہ واپس کرے گا تو میں صدقہ کر دوں گا. بھائی وہ ضرورت مند ہے، اسی پہ صدقہ کر دے. ایک بندے کے اوپر سے ایک وبال تو ختم کریں کہ جی تم اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ میں نے یہ پیسے دینے، وہ شرمندہ بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو جو نیت کرنی ہے وہ کر لیں اور دوسرے کو بتائیں بھی کہ میں نے تمہیں یہ پیسے معاف کیا، آئندہ تم نے نہیں دینے. لیکن اگر لینے ہیں تو بتائیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے آپ سے لینے ہیں، بات ختم کریں. جو اصول ہے اس کو سیدھا سیدھا رکھیں. اب آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم نے پلٹ کر لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر بندہ پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو مال کے معاملے میں چونکہ انسان ذرا خسیس واقع ہوا ہے تو یہاں پر اس طرف توجہ دلائی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے بھی ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. سارا کچھ، ساری زندگی تم نے ادھر ہی نہیں رہنا، یہیں پر جو جمع دو چار کر کر کے، لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کر کر کے، بہت سختیاں کر کر کے، بڑا جو ہے نا میں تو کسی کا کو نا چھوڑتا ہی نہیں ہوں، میں تو پورا میں نے جو ہے نا کھاتا فٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر انسان اس سوچ کے ساتھ ہے نا تو اس کو ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک دن وہ بھی آنا ہے جس دن انسان نے اللہ کے پاس سامنے پیش ہونا ہے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا. اگر کسی نے دنیا کے اندر سخت گیری کے ساتھ معاملات کیے ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ سخت گیری کے ساتھ معاملات کرے گا. اگر کسی نے دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملات کیے ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ نرمی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں. اگر آپ بھی سخت گیر ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، کبھی آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس بھی چیز میں آتی ہے اس کو خوشنما بنا دیتی، اور سختی جس بھی چیز میں آتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی. تو اپنا حق بھی انسان کو نرمی کے ساتھ طلب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے التجا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ بندہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یاد رکھیں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دل بھی پسیج جاتے ہیں اور وہ آپ کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کے دل میں رحم نہ آئے تو وہ سختی پہ ہی رہتے ہیں اور جان بوجھ کر آپ کے ساتھ فراڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے بندے کو اصل امید اللہ سے رکھنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے. اور چونکہ یہ پیچھے سے معاشرتی احکامات کا تسلسل چلا آ رہا ہے، نکاح، طلاق، معاشرے کے اندر رہنے کے اصول ضوابط، اور اس کے بعد مالی معاملات، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں سود کے معاملات، یہ سارے ذکر ہوئے نا. تو ان سب کے متعلق بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے. یہ احکامات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تمہارے تک پہنچ چکے ہیں، کس نے کیا کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی بھی انسان دیکھ لے گا اور ذرا برابر شر بھی جو اس نے کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا. اب قرآن مجید کی جو سب سے لمبی آیت ہے یہ شروع ہو رہی ہے، اس کو آیت دین کہتے ہیں. دین ادھار کو کہتے ہیں، لین ہم کہتے ہیں لین دین کے معاملات، ٹھیک ہے. دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ہے قرض اور ایک ہے دین. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرض یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے، اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے اس سے صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز لی. اور دین کیا ہے کہ آپ نے کوئی کاروباری معاملہ کیا، اس کے اندر آپ کا کوئی ادھار ہے، ٹھیک ہے. تو جو دین کے معاملے، جو ادھار کے معاملات ہیں، ان کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو آیت دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے. یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کر لو تو اس کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو فاکتبوہ، تو پس اس کو لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور
لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، اور کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، یعنی اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے، وہ اس کے مطابق ضرورت پڑنے پر لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ املا کروائے یعنی لکھوائے جس پر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے اللہ سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس معاملے میں کسی بات کو بھی نہ چھپائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے، سفیہن، وہ بے وقوف ہو، یعنی عقل نہ رکھتا ہو اتنی کہ کیا کیسے لکھوانا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مال کے معاملات کس طرح ہیں، اس کی لکھت پڑھت کیسے ہوگی، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ املا کروانے کی لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہوں، فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ اس کا ولی یعنی جو اس کی جگہ جو ہے مقرر ہو، وہ املا کروائے عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے میں سے 2 مردوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو پس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن پر تم راضی ہو جاؤ گواہوں میں سے، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، یہ اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے یا پھسل جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو اس کو یاد دہانی کروا دے دوسری جو ان میں سے ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی نہ چھپائیں جب ان کو بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم اس بات کو نہ چھوڑو کہ تم اس کو لکھو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ تمہارے لیے زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے ہاں۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ بہتر ہے گواہی دیتے ہوئے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور قریب ہے کہ تم نہ کرو، اور قریب ہے کہ تم نہ شک کے اندر پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، سوائے اس کے کہ تجارت ہو، حاضرةً، حاضر یعنی جس کے اندر ادھار نہ ہو، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جس کو تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان گھماتے رہتے ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس صورت میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دیا جائے کوئی لکھنے والا، اور نہ تکلیف دیا جائے کوئی کاتب اور گواہ، یعنی جس نے لکھا ہے اور جس نے گواہی دی ہے ان کو کوئی جان بوجھ کر تنگ نہ کرے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو ایک ایسی چیز گروی رکھنا جو قبضے میں آ جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پس اگر تم میں سے بعض کے پاس امانت رکھوائے تو وہ ادا کرے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو کوئی اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ علم رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہ لین دین سے متعلق ادھار اور حاضر تجارت کے بڑے اہم اصول اس کے اندر بیان ہوں گے۔ بنیادی طور پہ حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ اگر تم آپس میں ادھار کا کوئی معاملہ کر رہے ہو تو اس کو لکھنا اور اس پر گواہ بنانا یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ بیع سلم کے یعنی جوازیت بھی اس آیت سے ثابت ہے، اور یہ بیع سلم کے حکم کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بیع سلم کیا ہوتا ہے؟ بیع السلم
مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ جو لوگ فصل اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، وہ بیع السلم کر سکتے ہیں۔ عمومی حکم اس بات کا ہے کہ انسان کوئی چیز اس وقت تک نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ حدیث کیا ہے؟ لا تبع ما لیس عندک، تم وہ چیز مت بیچو جو تمہارے پاس ہے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز جو ہے نا خرید کر بیچ دو، یعنی پہلے سے میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے جو ہے نا فلاں چیز ہمیں لے کر دو یا ہمیں فلاں چیز بیچ دو، اور وہ چیز میرے پاس ہوتی نہیں ہے، تو کیا میں ان سے معاہدہ کر کے مارکیٹ سے وہ چیز خرید کر پھر ان کو بیچ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ چیز تمہارے پاس ہے نہیں، گاہک پہلے پکا کر لیا، چیز فروخت کر دی، اور پھر جا کر بازار سے وہ چیز اٹھائی، پتہ ہے کہ جی اس کا گاہک تو میرے پاس موجود ہے، میں نے یعنی ساری ڈیل اوکے کر لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، پیسے بھی لے لیے، اور اس کے بعد اس کو کہا جی میں تمہیں کل ڈیلیوری دوں گا، اور جا کر مارکیٹ سے اٹھا کر دے دی، یہ جائز نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بندہ آیا آپ کو کہے کہ جی مجھے فلاں چیز بیچ دو، اور آپ اس کو کہیں کہ جی یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میں مارکیٹ میں تلاش کرتا ہوں، آپ سے کمیشن لے لوں گا، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹ سے تلاش کر کے اس کو بیچتے ہیں، اس سے کمیشن لے لیتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ ڈیل لاک نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ چیز مارکیٹ میں مانگی جا رہی ہے، آپ مارکیٹ میں وہ چیز ڈھونڈتے ہیں، اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، اپنی ملکیت میں لاتے ہیں، اس کے بعد اس بندے کو پیش کرتے ہیں، ابھی آپ کی اس کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی چیز، کوئی ٹوکن کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا حق ہے وہ ابھی انکار کر دے تو انکار کر دے، آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ اس نے مطالبہ تو مانگ کیا ہے لیکن کل یہ لے گا یا نہیں لے گا، مارکیٹ سے جو چیز میں لے کر آیا ہوں یہ اس کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، تو یہ ایسی صورت میں آپ مارکیٹ سے چیز اٹھا کر اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سے ساری پیمنٹ لے لی یا اس کا ٹوکن لے لیا، اس کے بعد مارکیٹ میں گئے، وہ چیز اٹھائی اور اس بندے کو لا کر بیچ دی، اس طرح نہیں ہو سکتا، سوائے بیع السلم کے۔ بیع السلم کیا ہے؟ کہ انسان کسی چیز کو جس کا ذوات الامثال ہونا ضروری ہے، کیا ہونا ضروری ہے؟ ذوات الامثال۔ ذوات الامثال کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جس جیسی چیز مارکیٹ میں ہو بہو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اس ذوات الامثال چیز کو ڈیفر ڈیلیوری لیکن پوری فل پیمنٹ ان ایڈوانس پہ بیچ سکتا ہے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں اتنے کلو گرام گندم اس کوالٹی کی، اس وزن کی آپ کو 6 مہینے کے بعد ڈیلیور کروں گا، پیمنٹ آج لوں گا۔ اس کا فائدہ کسانوں کو یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی فصل اگانے کے لیے جو ان کو کیپٹل چاہیے ہوتا تھا وہ ان کو میسر آ جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دی تھی، لیکن ساتھ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ بیع السلم کرے وہ جو چیز فروخت کر رہا ہے اس کا وزن، اس کی مقدار اور اس کی کوالٹی 100% پہلے طے کر لے۔ اگر مثلا میں نے اپنے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ بیع السلم کر لی اور مجھے یہ انٹیسپیشن تھی کہ جی میرے باغ سے اتنے کلو کھجور اس کوالٹی کی نکلے گی اور میں نے یہ کھجور پہلے سے فلاں بندے کو بیچ دی ہے، اب ایسے میں وہ کھجور اتنی نہیں ہوئی، کم ہوئی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اب تو میرے باغ کی فصل کم ہوئی ہے اس لیے تمہارے حصے میں آئی کم ہے، میں نے تو اپنے باغ کی فصل تمہیں بیچی تھی، نہیں، اس نے ایک کوانٹٹی، مقررہ کوانٹٹی بیچی تھی، ایک خاص کوالٹی کی چیز بیچی تھی، اگر اس کی باغ میں کوالٹی گر گئی، اس کوالٹی کی کھجور نہیں ہوئی، بازار سے صحیح والی کوالٹی کی کھجور خرید کر یہ اس بندے کو دینے کا پابند ہے، اسی طرح اگر کوانٹٹی کم ہو گئی تو یہ بازار سے وہ کوانٹٹی خرید کر اس کو پوری کوانٹٹی دینے کا پابند ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ایڈوانس میں خرید ہوتا ہے، ظاہر بات ہے جس وقت مارکیٹ میں چیز آتی ہے اس کا ریٹ تیز ہوتا ہے، ایڈوانس میں جس نے خریدی ہوگی وہ لو ریٹ پہ خریدے گا، بیچنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ اس کو جو ورکنگ کیپٹل چاہیے تھا اپنی فصل اگانے کے لیے اس کو وہ میسر آ جاتا ہے، تو دونوں کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ذوات الامثال میں اور ذوات الامثال کی بھی تفصیل پوری ہو،
تفصیل پوری، اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی اور ٹائم پیریڈ ڈیفائنڈ ہو، اس کی قیمت طے ہو، یہ ساری تفصیلات طے ہوں، تو پھر بیع السلم کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس قسم کا اگر تم نے کوئی مدت کا معاہدہ کیا ہے، آپس میں ادھار کیا ہے، تو اس کو لکھو، اور تم میں ایک عادل کاتب تمہارے درمیان لکھے، یعنی عام طور پر ایسا بندہ جس کا کہ لکھائی میں ایک معیار ہو، اس کے متعلق یعنی یقین ہو کہ یہ صحیح بات لکھے گا۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں باقاعدہ وثیقہ نویس ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ لیگل ڈاکومنٹ لکھتے ہیں، تو یعنی کاتب بالعدل کا معنی یہ ہے کہ شریعت اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ انسان لکھواتے ہوئے اس کو کسی لیگل بندے سے جو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہو اس سے لکھوائے، کیونکہ میں نے اور آپ نے آپس میں بیٹھ کے لکھ لیا تو ممکن ہے کہ ایک بندہ زیادہ تیز ہو، وہ کچھ باتیں نہ لکھے بیچ میں، دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی لکھنی چاہیے تھی، کل کو جب آپس میں کوئی تصفیہ بن جائے تو وہاں پر نقصان ہو رہا ہو کسی ایک کا۔ تو جو بندہ اس فیلڈ کا ماہر ہے، لکھنے کا ماہر ہے، اس کو پتہ ہے کہ عام طور پر کس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ اس میں صحیح طریقے سے لکھوائے گا۔ اور اس طرح فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے وہ بھی انکار نہ کرے لکھنے سے، لکھنے والا کہے جی میں نہیں لکھتا کسی وجہ سے، اور یہ خاص طور پہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب لکھنے والے کم تھے، عرب جو ہے وہ زیادہ تر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کی اکثریت جو ہے وہ امی تھی، بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے انسان کو کوئی صلاحیت دی ہے اور کسی وقت کسی مسلمان یا ایک سے زائد مسلمانوں کو اس کی اس صلاحیت کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ نخرے کرنا شروع ہو جائے کہ جی میں نہیں یہ کام کرتا، اب اس کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن صرف اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے یا غیر ضروری طور پر اپنی اجرت بڑھانے کے لیے نخرے کرنا شروع ہو جائے، یا بسا اوقات کسی ایک بندے کے ان میں سے اس کے ساتھ کوئی مخاصمت ہو یا اس کو پسند نہیں کرتا، کہتا میں نہیں لکھتا اس کے لیے، میں نہیں اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا، یہ درست بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کما علمہ اللہ، اس کو یہ جاننا چاہیے جیسے اللہ نے اس کو علم عطا کیا، یہ علم تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دے دی ہے جو دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ اب وہ صلاحیت ملنے کے فوراً بعد جو ہے فرعون بن کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ اپنی اس صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو جس پر حق ہے، جو مقروض ہے، وہ لکھوائے اور صحیح طریقے سے لکھوائے۔ اگر وہ بندہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، یعنی خود جا کر وہاں نہیں پہنچ سکتا کہ کسی جگہ جا کر جیسے کسی اسٹامپ پیپر کے آفس یا وثیقہ نویس کے آفس نہیں جا سکتا، تو اس کی جگہ کوئی اور بندہ، اس کا وکیل یا اس کا ولی جا سکتا ہے اور وہ لکھوا سکتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی وکالت یا کسی کا وکیل بن کر یا ولی بن کر جانا اس طرح کے معاملات میں جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو بندہ وکیل یا ولی بن کر جائے، جس کا اصل معاملہ ہے اس نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہو اور اپنا ولی بنایا ہو۔ اور پھر فرمایا تم 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہاں پر یہ پتہ لگا کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ اب یہاں بہت بڑا جو ہے نا ایک ہوا شروع ہو جاتا ہے کہ جی اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں، مستشرقین نے تو جو کرنے ہی کرنے تھے، لیکن سو کالڈ مسلمانوں میں جو لبرل طبقہ ہے وہ اس معاملے میں بڑا جو ہے نا، اور خاص طور پہ فیمنسٹ خواتین جو ہے ان کو بڑا جو ہے اس سے تکلیف ہے، اور بعض ایسی فیمنسٹ خواتین جو ہیں تو یعنی پریکٹسنگ ہے، لیکن آج کل ایک نیا فتنہ بھی ہے کہ ہماری پریکٹسنگ مسلمان خواتین میں نا ایک اسلامک فیمنزم بھی پایا جاتا ہے، اور آپ کو یعنی کچھ ویڈیوز یا کچھ ایسے کلپس مل جائیں گے جہاں پر کوئی بڑی باحجاب خاتون جو ہے نا کتاب و سنت کے کسی مسئلے کے اندر کہے گی جی یہ تو اصل میں نا تفسیریں سارے مردوں نے لکھی ہیں، اس لیے وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو حکم انہوں نے چھپا لیا ہے۔ کتنی مسلمان خواتین ایسی ہیں جو یہ زبان پہ عام کہہ دیتی ہیں او جی آپ لوگوں نے نا مردوں کے تو مسئلے سارے بتائے ہوئے ہیں، عورتوں والے جو مسئلے ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے، والعیاذ باللہ۔ یعنی یہ تو سراسر علماء کے اوپر اور اہل علم کے اوپر ایک بہتان ہے کہ انہوں نے مرد ہوتے ہوئے مردوں والے مسئلے تو بیان کر دیے ہیں اور عورتوں والے مسئلے بیان نہیں کیے، اور ان سب کو چھپا لیا ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ اپنی جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ بھئی اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کو انسان کی عین فطرت کے مطابق رکھا ہے، اور اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر جو صلاحیتیں مردوں کو دی ہیں وہ عورتوں کو نہیں دی۔
قد کاٹ طاقت جس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کو دیا ہے عورتوں کو نہیں دیا. ہاں اس میں استثناء ہو سکتا ہے، بعض مرد کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پہ اور بعض عورتیں جسمانی طور پہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، لیکن عمومی قاعدہ تو ایسا نہیں ہے نا. عمومی قاعدہ یہ نہیں ہے. عمومی قاعدہ یہ ہے کہ نر مضبوط ہوتا ہے اور مادہ اس کے مقابلے میں جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے. اسی طرح بعض مرد اپنے حافظے میں کمزور ہوتے ہیں اور بعض عورتیں اپنے حافظے میں طاقتور ہوتی ہیں، لیکن یہ عمومی قاعدہ نہیں ہے. عمومی قاعدہ یہی ہے کہ مرد حافظے میں مضبوط ہوتے ہیں اور عورتیں چیزوں کو بھول جاتی ہیں، جلدی بھول جاتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہارمونل فلکچویشن رکھی ہوتی. ہر خاتون ہر ماہ اپنے پیریڈ سے گزرتی ہے، اس کے اندر بھی اس کی ہارمونل فلکچویشن ہے. اسی طرح اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، وضع حمل پر اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، غمی خوشی میں اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں. عورت کو اللہ رب العزت نے زیادہ ایموشنل بنایا ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے کام ایموشنل ہے. ماں بننا، بیوی بننا، بیٹی اور بہن کا جو کردار ہے یہ سارے ایموشنل کردار. شریعت نے جو چیزیں اس کے ذمے لگائی ہیں اس میں ایموشنز کا بڑا عمل دخل ہے، تو اس لیے وہ وہی کام بہترین کر سکتی ہے جہاں پر اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی. لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ سے ہٹ کر کوئی بات کرنا اس کے لیے بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو 2+2=4 والے جو معاملات ہیں وہاں پر اکثر اوقات خواتین کو باتیں بھول جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کسی پرانے واقعے کا اگر آپ تذکرہ کریں، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. 4 بندوں کو بٹھائیں کسی پرانی بات کا تذکرہ کریں، اور 4 عورتوں کو بٹھائیں اور کسی پرانی بات کا تذکرہ کریں. بندوں کا بیان عموماً ایک جیسا ہوگا اور خواتین کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے گا. نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. وہ کہے گی نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. 2 ایک طرف ہو جائیں گی، 2 ایک طرف ہو جائیں گی، یا 3 ایک طرف ہو جائیں گی اور ایک ضرور اختلاف کرے گی، نہیں نہیں تمہیں نہیں یاد، تو اس طرح نہیں، اس طرح ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے. اور یہ کوئی یعنی قباحت کے طور پر نہیں ہے. بھئی قباحت تو تب ہے نا جب عورت نے اپنے آپ کو یہ ایسا خود بنایا ہو. یہ تو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے. جب اللہ نے اس کو اس خلقت پر بنایا ہے تو یہ تو کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کو جس خلقت اور فطرت پر بنایا ہے اس کے مطابق یہ حکم دیا ہے. اس لیے بھائی اگر اللہ کا حکم پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، سمجھ آتا ہے تو اس کو مومن بندہ قبول کرتا ہے. اگر کسی وقت وہ اس کے مخالف ہو یا کسی چیز میں اس کو لگتا ہو کہ یہ میرے مخالف ہے، پھر بھی وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو قبول کرتا ہے. اس میں تکلیف صرف اس کو ہوتی ہے جس کا ایمان ہی کمزور ہوتا ہے. ایمان نہ ہو تو پھر اللہ کے حکم چبھتے ہیں، اور وہ مردوں کو بھی چبھتے ہیں، وہ عورتوں کو بھی چبھتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر احکامات مردوں کے لیے، وہاں ان کو بھی چبھتے ہیں، وہاں وہ بھی بہت ساری تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے حکم واضح ہیں. اس لیے شریعت کا جب حکم آ جائے نا اس کے آگے تعویلیں نہیں گھڑنی چاہیے. شریعت کا جب حکم آ جائے اس کے آگے نا اس کے اندر چون چران اور ادھر ادھر کی باتیں نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے کفار کا ایک گناہ ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے اندر وہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. یبغونہا عوجا، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ کہیں سے کوئی ٹیڑھا پن ہمیں مل جائے اس کو اچھال کر ہم یہ ثابت کر سکیں گے یہ حکم اللہ کا ٹھیک نہیں. تو اس کوشش میں نہیں بندے کو رہنا چاہیے. شریعت آ کر اس پر غالب ہو جائے گی، وہ شریعت کو مغلوب نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں پر فرمایا اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. ساتھ بیان بھی کر دیا کیوں کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان میں سے ایک پھسل جائے، بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے کہ جی یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہوئی تھی. اور فرمایا ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے گواہی دینے کے لیے. نہیں آتے، ہم کسی سے پیسے لے لیے اور گواہی دینے نہیں آئے، کسی اور ڈر کی وجہ سے گواہی دینے نہیں آئے. تو گواہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انسان کو گواہی کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، آپ نے ہمیں بہت ساری باتوں کی تاکید کی اور آخر میں آپ نے ایک دم ٹیک چھوڑی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، خبردار جو تم جھوٹی گواہی دو، خبردار جو جھوٹی گواہی، خبردار اور جھوٹی گواہی. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم ڈر گئے اور ہم نے کہا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مزید اس بارے میں تاکید نہ کریں. یعنی آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اس بات کی سنگینی بیان کرنے کے لیے کہ جھوٹی گواہیاں مت دو. اور ہمارے ہاں جھوٹی گواہیوں کا کیا سلسلہ ہے؟ عدالتوں میں، کچہریوں میں
باقاعدہ کرائے کے گواہ موجود ہیں. ہر روز لوگ آتے ہیں اور اپنے شناختی کارڈ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور گوائیاں دیتے ہیں. گوائیاں ڈالنا ان کا کام ہے. اور پھر لوگ گوائیاں ڈال رہے ہیں کس لیے؟ ماں سے زمین ہتھیا لوں، باپ سے زمین ہتھیا لوں، بہنوں سے زمین ہتھیا لوں، چاچے سے زمین ہتھیا لوں، فلانے کا جو حق بنتا ہے اس کو میں اس کا حق مار لوں. یہ سارا کچھ جو کچھ ہم اپنے پاس جمع کر رہے ہیں یہ وبال کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وبال کے علاوہ کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی بندے نے کسی دوسرے مسلمان کی ایک بالشت جگہ بھی، اتنی بالشت اس کو کہتے ہیں ایک گٹھ، اتنی جگہ بھی ناحق ہتھیا لی، قیامت کے دن وہ زمین کے جیسی 7 زمینوں جیسا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، ایک بالشت جگہ کے مقابلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بعض لوگوں کو چوری کا مال کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کے اندر دیکھا ہے. تو تم ایک دوسرے کی چیز بغیر پوچھے بغیر رضامندی کے مت حاصل کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول خواہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ وہ پیلو کے درخت کی مسواک ہی کیوں نہ ہو. پیلو کا درخت عام ہوتا تھا، اس کی مسواک کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کی ملکیت تو ہوتی ہے نا. ناحق کوئی چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، جھوٹی گوائیاں ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے اپنے پاس کر لی اور سمجھا کہ اب یہ میری ہو گئی، بہت بڑی پوچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ میرے پاس اپنے معاملات لے کر آتے ہیں تو کوئی زیادہ چرب لسان ہوتا ہے اور کوئی اپنی بات بیان کرنے میں ذرا کمزور ہوتا ہے. تو جو چرب لسانی سے کام لیتا ہے اگر اس کے بیان کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی بات سے متاثر ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے فیصلہ کر دیا تو وہ اس کے لیے جائز ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی او جی چھوڑیں جی کاغذ ہمارے حق میں بولتے ہیں، کاغذ بولیں، دنیا بولے، سارا کچھ بولے، اگر آپ کا وہ حق نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں مجرم ہی ہیں اور وہ حرامی. اور یہ ایسی ایسی تعویلات گھڑ کر رکھی ہوئی ہیں جی ہم نے بہنوں کو جو ہے وہ شادیاں ان کی کر دی تھیں، ان کا فلاں کر دیا تھا، ان کو ہم نے جہیز دے دیا تھا اس لیے اب ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، بہنوں نے معاف کر دیا ہے. جی پتہ نہیں مجھے آج تک ویسے ڈھونڈ کے بھی کوئی بھائی نہیں ملا جس نے بہن کو معاف کیا، یعنی جس نے کہا میری بہن لے لے میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، مجھے تو نہیں نظر آیا. یہ اب زبردستی بہنوں کے ذمہ لگایا، ان کو معمولی سی کوئی رقم ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ جی بس ہمارے پاس حالات نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور اگر ہم نے تمہیں دیا تو یہ گھر بک جائے گا، پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارے بچے ہیں، فلاں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، یہ تو ماں باپ کی نشانی ہے، یہ تو فلاں ہے. سارا کچھ یعنی رکھنے کے لیے آپ کے پاس ہی عذر ہے اور ان کا کوئی عذر نہیں. اب تم لوگ تو جی اپنے گھر میں سیٹلڈ ہونا، تم تو فلاں ہو، یہ ہے وہ ہے. یہ جھوٹی گوائیاں جھوٹی باتیں کر کر کے دوسروں کا مال ہڑپ کرنا اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم. تو فرمایا تم اس بات میں مت یعنی آر محسوس کرو کہ یہ کوئی بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز، یعنی کوئی بڑا معاملہ ہے یا چھوٹا معاملہ ہے، اگر ادھار کا معاملہ ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ تم اس کو لکھ لو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے اور گواہی کو صحیح رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بات لکھی ہوئی بھی ہو، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کل مستقبل میں کسی شک شبے کے اندر نہیں پڑو گے. انسان کو بسا اوقات بھول جاتی ہے بات، کتنی مرتبہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہم کوئی بات بھول گئے ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے نہیں یار یہ میں نے تو کہا ہی نہیں، یا یہ تو میں نے ایسے نہیں کیا تھا، پھر نکال کر دیکھتا ہے اگر لکھا ہوا ہو تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ کام تو ایسے ہوگا اور اس نے دستخط کیے ہوئے ہوتے، پھر یاد آتا ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، واقعتاً یہ بات لکھی ہوئی تھی. یہ شک شبہ رفع کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار سوائے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بین، سوائے یہ کہ وہ حاضر تجارت ہو جو تم ایک دوسرے کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہو، یعنی تمہارے درمیان گھومتی رہتی، نقد معاملات ہیں، روزانہ کی بنیاد پر نقد معاملات ہیں، تو ان کو کرتے ہوئے اگر تم نہیں بھی لکھتے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، بہتر یہی ہے کہ تم جب بھی نقد بھی خرید و فروخت کرو تو کوئی نہ کوئی گواہ ضرور بنا لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور اس معاملے میں لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ دھمکاتے ہیں، لکھنے والے کو دھمکاتے ہیں، گواہوں کو دھمکاتے ہیں، اگر کوئی ایسا کر کے چیزوں کو بدلتا ہے وہ گناہ گار ہے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے کہ یہ تمہاری طرف سے فسق ہے، نافرمانی کا کام.
اللہ کی نافرمانی ہے تم نے جو کی ہے. اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ اس کو اس معاملے کی بہتر علم اور بہتر صلاحیت عطا فرما دیتا ہے. یہ بات جانیں. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ کیوں کہا ہے؟ انسان بسا اوقات یہ سمجھتے ہوئے کہ میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں اللہ کے تقوی کو پس پش ڈال دیتا، اور اللہ کا تقوی کے تحت اگر وہ کوئی کام کرنے لگے تو بہت زیادہ لوگ آ کر اس کو کہتے ہیں یہ تم بیوقوفی کر رہے ہو، یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا. تو جہاں پر اللہ کے تقوی کے مطابق کام ہو رہا ہو وہاں اللہ رب العزت اس چیز کا گہرا علم اور اس کے متعلق صحیح رستہ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی اس آیت سے پتہ چلتی ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ علم تقوی والے بندوں کے پاس ہی آتا ہے. کتاب و سنت کا حقیقی علم متقی بندے کے پاس ہی ٹھہرتا ہے، وگرنہ معلومات تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کا جو ہے نا ذکر اپنے استاد وکیع سے کیا. شکوت وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی شکوہ کیا. فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ میں گناہ کرنا چھوڑ دوں، اور ساتھ میں یہ بات بتائی فإن العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی، کہ یہ جو علم ہے نا یہ نور ہے اور اللہ کا نور اللہ رب العزت گناہ گاروں کو نہیں دیتا. تو کتاب و سنت کا جو علم ہے یہ نور ہے. یہ علم ان کو ملتا ہے اور ان کے پاس ٹھہرتا ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے اندر نیکی ہوتی ہے. اور جو بندہ گمراہی کے اوپر اور نافرمانی کے اوپر چلتا رہے بسا اوقات اس نے پڑھا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پلے اس کے کچھ نہیں ہوتا، پلے اس کے کچھ نہیں ہوتا، اس نے اس کا بگاڑا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے یہ پڑھا لکھا بڑا ہے لیکن اس کا عمل انتہائی بیکار ہوتا ہے، اور نتیجتاً وہ تھوڑے عرصے میں آپ دیکھتے ہیں خود بھی کسی معاملے میں گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے علم کے حصول کے لیے جہاں انسان کو معلومات، علم کو پڑھنا سیکھنا، علماء کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا بھی ضروری ہے. تقوی ہو تھوڑا علم بھی فائدے کا ہے، تقوی نہ ہو بہت زیادہ علم بھی نقصان کا ہی سبب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے اس میں سے یہ بھی مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اور کہتے تھے واعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ ایسا علم میرے پاس آئے جو نفع بخش نہ ہو. کتنے لوگ ہیں کتاب و سنت کا علم آیا، سب کچھ آیا، اور انہوں نے ایک نئے اختلاف کو جنم دے کر امت کے لیے ایک ایسا بگاڑ پیدا کر دیا جو آنے والے وقتوں میں حل ہی نہیں ہوتا، یا امت کے کسی سوئے ہوئے مسئلے کو ایسے جگا دیا کہ وہ فتنے کا سبب بن گیا. یہ مفتن قسم کے لوگ، یہ علماء نہیں کہ جو امت کی رہنمائی کرنے کے بجائے ان کے اندر مزید بگاڑ، مزید فتنہ، مزید تفرقہ اور مزید جو ہے نا فساد پیدا کر رہے ہیں. یہ علم کے نام پر جو فساد آج کل پھیل رہا ہے، اور لوگ اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ میں تو وہ مسئلہ بیان کرتا ہوں جو کوئی نہیں بیان کرتا. بھائی تمہارے اوپر نئی وحی آنی شروع ہوئی ہے جہاں سے بیان کرتے ہو، یقینی طور پر کتابوں میں سے ہی لکھا ہوا کچھ پڑھ کے سناتے ہو نا. تمہارے سے پہلے لوگوں کے پاس علم تھا جنہوں نے کتابوں میں لکھا، لیکن وہ علم کے طور پر طلبہ علم کے لیے لکھا. ہر مسئلہ عامت الناس کے سامنے بیان کرنے والا نہیں ہوتا. علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعض مسائل عامت الناس کے درمیان بیان کیے جائیں گے تو وہ تفرقے اور انتشار کا سبب بنیں گے. بعض مواقع ایسے نہیں ہوتے کہ جس کے اندر کسی چیز کو بیان کیا جائے. یہ حکمت کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے تقاضے کے اندر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. قرآن وضاحت کرتا ہے کہ انہوں نے ان کے شرک کی نفی کی، سمجھایا کہ یہ تمہارا الہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب دیکھا کہ قوم کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اگر اس سے زیادہ میں نے سمجھایا تو یہاں قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، تو حضرت ہارون نے کیا کیا؟ اس موقع پر وقتی خاموشی اختیار کی کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خود صورتحال کو سنبھالیں گے. حضرت موسیٰ واپس آئے، آ کر غصہ بھی کیا، حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، کہا یہ کیا کیا ہے میرے پیچھے، میرے پاس پیچھے کیا کیا ہے؟ تو حضرت ہارون کا جو جواب ہے اللہ نے نقل کیا قرآن میں، اور ایسے ہی نہیں نقل کر دیا اللہ نے حضرت ہارون کا جواب. اس کے اندر حکمت ہے جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے چھوڑی. یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور میرے سر کے بال پکڑ کے مجھے جھنجھوڑے نہیں. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈر کر چپ رہا
کہ آپ مجھے کہیں گے تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہیں کیا کہ میں تمہیں ان کے پیچھے ذمہ دار بنا کر گیا تھا اور تم نے ان کے دو گروہ بنوا کر آپس میں ان کی لڑائی کرا کے قتل و غارت گری کروا دی۔ بسا اوقات انسان کو کسی صحیح بات کے اوپر بھی تھوڑی بہت حکمت کے تحت خاموشی رکھنی پڑتی ہے اتمام حجت کے بعد کہ صحیح موقع آئے گا تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ یہ علماء جانتے ہیں اور اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ تو واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، رستے اللہ کھولتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ وہ لوگ جو علم کے رستے پر ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو میدان میں ہیں، جو سیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ میرے اور آپ کے لیے بنیادی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی معلومات میں اور اپنے علم کے اندر اضافے کے اندر بنیاد اللہ کے تقوی کو بنائیں۔ جس قدر تقوی آتا جائے گا اللہ رب العزت علم کے رستے انشاءاللہ خود کھولتا جائے۔ تو ساتھ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اب فرمایا، اب اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ لکھنا فرض ہے، لکھنا فرض ہے، لیکن اگلی آیت کے اندر جو احکامات اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ اللہ نے امت کے اوپر ادھار سارے معاملات کو ہر وقت لکھنا فرض نہیں کیا، تو وگرنہ امت گناہ گار ہوتی۔ ظاہر بات ہے ہم بہت سارے معاملات کو نہیں بھی لکھتے، تو اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے کہ تمہارے لیے مستقبل کے معاملات میں، مالی معاملات میں، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، حق پر رہنے کے لیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ لکھو اور گواہ بناؤ۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی فرضیت والی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اگر تم سفر پہ ہو اور کوئی بندہ لکھنے والا نہیں ہے تو پھر تم اس معاملے کے اندر کوئی گروی چیز ایسی رکھ سکتے ہو جو تم قبضے میں لے لو۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے تو جو چیز تم نے وصول کرنی ہے اس کے عوض کوئی چیز گروی حاصل کر لو۔ یہ بھی معاملات کو سلجھانے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اور جس کے پاس بھی کوئی امانت رکھوائی گئی ہو تو وہ امانت کو وقت پر واپس کرے اور اس کے اندر ڈنڈی نہ مارے بلکہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو مت چھپاؤ، کیوں کہ جو اس کو چھپائے گا وہ گناہ کمائے گا اور اس کا دل گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ رب العزت جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، جو آخری رکوع ہے، اس کو کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں اگلی 2 کلاسز میں انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے، اور باذن اللہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہماری جو سورہ بقرہ ہے اللہ کی توفیق سے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور سورہ بقرہ کا مکمل ہو جانا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور صحابہ کرام خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی خوشی مناتے تھے۔ جب انہوں نے سورہ بقرہ تفصیل کے ساتھ پڑھی تو باقاعدہ دعوت کا انتظام کیا کہ جی یہ ایک ایسی صورت ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت بھی ہے، اور اس کے اندر ایسے احکام و مسائل ہیں جو انسان گہرائی کے ساتھ سیکھ لے تو معاشرتی زندگی میں اور ایک بندہ مومن ہونے کے ناطے اس کی بہت ساری زندگی کے معاملات اور مسائل اس کو سمجھ آ جاتے ہیں، عقیدے کے بھی، عبادات کے بھی، اور اخلاق اور معاملات کے بھی، معاشرتی زندگی کے بھی۔ تو اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرما لے، جو اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی اور یقیناً رہ گئی اللہ تعالیٰ اس سے صرف و نظر فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔